امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں درخت ہے نا، کہا کہ یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو یاد ہے کہ یہاں پر درخت ہے، کہا کہ حضرت کوئی درخت نہیں ہے یہاں پر، کہا کہ لوگوں سے پوچھو، اگر میرے حادثے کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے اللہ کی قسم حدیث پڑھانا چھوڑ دوں گا۔ لوگوں سے پوچھا، کہا کہ ہاں یہاں درخت تھا اور 3 سال پہلے اس درخت کو کٹوایا۔ یہ لوگ تھے۔ امام ترمذی کی خصوصیت کے بارے میں آپ کے سامنے اگر بات کروں کہ امام ترمذی کی سنن ترمذی کے اندر کیا خصوصیات ہیں دیگر حدیث کی کتابوں سے، تو عزیزان گرامی محدثین نے 17 خصوصیات کا ذکر کیا ہے، وقت نہیں ہے ورنہ دل تو چاہتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن ترمذی کی خصوصیات پر بھی بات کی جائے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ تو حماد بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بڑا قوی تھا، بڑا قوی حافظہ تھا۔ دو عنوانات کے اوپر قائم ہے۔ اس کا پہلا عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور دوسرا عنوان جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دفاع، معنی دفاع عن السنہ۔ اور یہ دونوں جو ہے مہمۃ جداً بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ جب بات کی جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر تو لازمی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ کے قول کے بارے میں، آپ کے افعال کے بارے میں، آپ کی پوری زندگی کے بارے میں اس کا دفاعی پہلو اور اس کا سنتی پہلو اور اس کا حدیثی پہلو، یہ سارے کے سارے پہلو پر انشاءاللہ تعالی بات ہوگی۔ اب یہ دو موضوع ہیں اور ہمارے جو علماء ہیں، میں تو خیر ایک انا حقر من العباد، میں ایک حقیر سے ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور ایک طالب علم ہوں، میرے بعد جو علماء ہیں وہ ان دو موضوعات کو کور کریں گے، لیکن میری جو انشاءاللہ گفتگو جو تمہید کی طور سے سمجھ لیں آپ کہ اس پورے اجلاس کی جو تمہید جو ہے وہ میری گفتگو پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے اس کی شروعات ہو رہی ہے، تو اس کے اندر میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ ایسی بات انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کروں گا کہ شاید کہ اکثر لوگوں نے ان باتوں کو سوچا بھی نہیں ہے۔ تقریباً آج سے 7 سال یا 8 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، اوکاڑا کے اندر آرٹ کونسل کے اندر مسلم اور کرسچنز ڈیبیٹ کا ایک پوری ایک جو ہے وہ کانفرنس رکھی گئی تھی، مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی ڈیبیٹ ہے۔ اچھا، مسلمانوں کی طرف سے الحمدللہ میں حقیر جو ہے وہ نمائندگی کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور قرآن مجید اور اسلام کی، پلرز آف اسلام، جو اسلام کے جو 5 پلر ہیں۔
میرے سامنے جو ہے عیسائیوں کے بڑے 5 عالم تھے اور انہوں نے عیسائیت کے حوالے سے بات کی، تو میں نے وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے 5 سے 6 باتیں رکھی تھی کہ بھئی دنیا کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے وہ چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ دنیا کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے ہماری 5 باتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر وہ اس کا پیشوا، اس کا نبی، یا وہ جس کو اپنا بڑا سمجھتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میرا نبی یا میرا جو پیشوا ہے وہ ساری امت کے لیے اور قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے، تو میں نے کہا کبھی 5 باتیں ہیں، 5 بات پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ وہ 5 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا مختصر سی بات میں، لیکن چند باتیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ لفظ ماں عربی کے اندر یہاں پر نفی کے لیے آیا ہے۔ عربی کے اندر ماں کی نفی کے بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، اس میں سے یہ ایک نفی کے لیے آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ الا، اس کا جو لفظ الا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے، استثنائی صورت پیدا کر رہا ہے، یہ شرطیہ صورت پیدا کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت تو ہے، صرف عالم کے لیے نہیں، انسان اور جنوں کے لیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہم جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو بڑی محدود زاویے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ ہم بات کیا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے جو ہے نا معافی کا اعلان کیا، اللہ کے نبی نے یہ قوانین نافذ کر دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، دیگر لوگوں کو معاف کر دیا، آپ نے صلہ رحمی کی۔ کامن چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے وہ آج تک ہم اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ نئی جہود، ایک نئی جہود جس کو کہتے ہیں نا آپ، ایک نیا طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ نے کرنی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت انسانوں اور جنوں کے لیے نہیں ہے، اس کو لکھ لیں اس بات کو۔ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے المصنف، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اس کتاب کا تعارف بھی کرواتا اور بتاتا کہ المصنف کون سی حدیثی کتاب کو کہا جاتا ہے۔ المصنف کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل الضفدع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع کیا۔ کس کو قتل کرنے سے منع کیا؟ مینڈک کو۔ اچھا، مینڈک کے حوالے سے میں نے سائنس کے اندر جو ہے وہ انٹر کیا ہے، تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہماری 6ٹھی اور 7ویں کلاس کے اندر ہم مینڈک کے اوپر پریکٹیکل کرتے تھے۔ فراک جو ہوتا ہے اس کو ہم شبد عربی میں کہتے ہیں، انگریزی میں فراک کہتے ہیں، اردو میں مینڈک کہتے ہیں۔ ہم اس کو کاٹ کے جو ہے نا اس کے اوپر پریکٹیکل کرتے تھے۔ اس کی وجوہات کیا تھی کہ اس کے اندر کا جو پیٹ کا جو سسٹم ہے نا وہ انسانی سسٹم سے میچ کھاتا ہے۔ اچھا، اب یہ آپ دیکھیں کہ حدیثی کمال دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل الضفدع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع کیا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ یار مینڈک کو قتل کرنے سے منع کیا، نبی پاک نے منع فرمایا؟ ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ ذکر کی ہے۔ وجہ عبد الرزاق رحمہ اللہ کی مصنف میں نہیں ہے، طبرانی الاوسط کے اندر اس کی وجہ آئی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع کیا ہے،
اور اس کے منع کی وجہ امام عبد الرزاق کی المصنف میں نہیں ہے، بلکہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن معجم الاوسط کے اندر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ وجہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نقیقہ تسبیح، آپ نے فرمایا کہ اس کی جو آواز نکالنا ہے نا مینڈک کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع کیا، تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینڈکوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو جو ہے اپنے صحابہ اکرام کو منع کرتے ہیں کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی تمہارے جن بھائی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ اکرام کو منع کریں کہ وہ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہڈیاں جو ہیں یہ تمہارے جنوں بھائیوں کی خوراک ہے، اور فرمایا کہ یہ جو گوبر ہے تمہارے جن بھائیوں کے جانوروں کی خوراک ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ پتا چلا، مفید قاعدہ حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے اور جنوں کے جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں پتہ یہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو ٹاڑائے کار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو بڑی میں ایک عجیب کمال کی بات بتاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ سے پہلے ایک چھوٹی سورت ہے، آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسے مفسر گزرے ہیں سلف کے اندر جنہوں نے صرف الحمدللہ رب العالمین پر جو ہے تقریباً 40 جلدوں پر تفسیری کتاب لکھی ہے، صرف الحمدللہ رب العالمین پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگر الحمدللہ کے اندر کیا راز چھپے ہوئے ہیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ لفظ الحمدللہ رب العالمین کے اندر کیا راز اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ اب یہ العالمین جو ہے عالم کی جمع ہے، سارے عالموں کا رب، جنوں کا اپنا عالم، انسانوں کا اپنا عالم، چیونٹیوں کا اپنا عالم، مکھیوں کا اپنا عالم، ہر شے کا، ہر مخلوق کا اپنا الگ الگ عالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اچھا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے ساتھ ایک منصفانہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا کسی مسلمان سے یا کسی غیر مسلم سے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی میرے نبی نے یہ فرمایا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے نبی نے یہ بات کہی ہے، جبکہ اس کے اندر تعصب کی بو آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے نبی نہیں ہے بلکہ پورے عالم کے نبی ہیں۔ جب ہم بات کریں گے کسی غیر مسلم سے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میرے نبی نے یہ بات کہی، ہم سب کے نبی نے یہ بات کہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے، جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، اللہ کی قسم ہم نے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا۔ ہم تعصب رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک عیسائی نے مجھ سے یہ بات کی، ایک عیسائی مجھ سے کہتا ہے کہ آپ داڑھی کیوں رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ بھائی میں داڑھی اس لیے رکھتا ہوں کہ مجھے اس داڑھی کو رکھنے کا حکم آپ کے نبی نے دیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو داڑھی رکھنے کا حکم ہمارے نبی نے دیا ہے۔ میں نے کہا آپ عیسائی ضرور ہیں لیکن آپ کے نبی نے مجھے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ نبی کون سے ہیں کہ جن کو ہمارے نبی اور آپ کو حکم دیا داڑھی رکھنے کا؟ میں نے کہ وہ نبی وہ ہیں جن کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے یوحنا کی انجیل کے اندر چیپٹر نمبر 15 اور فقرہ نمبر 6 کے اندر، اور بک آف آئزایا کے اندر چیپٹر نمبر 13 کی فقرہ نمبر 29 کے اندر، اور دی بک آف ڈیٹرونومی کے اندر چیپٹر نمبر 18 فقرہ نمبر 18 فقرہ نمبر 19 فقرہ نمبر 20 فقرہ نمبر 22 فقرہ نمبر 23 اور فقرہ نمبر 24 کے اندر صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی ہوں گے، ان کا نام ہوگا فار خلید۔ کیا نام ہوگا؟ فار خلید نام ہوگا، اور یہ فار خلید کا مطلب ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو مکمل کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی تعلیم کو مکمل کر کے پوری دنیا تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچائیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ جو فار خلید جو نبی ہے نا، یہ نبی جو آپ کے نبی ہیں، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے داڑھی رکھنے کا۔ تو انہوں نے کہا یہ حکم داڑھی رکھنے کا کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ حکم داڑھی رکھنے کا صحیح بخاری کے اندر ہے۔ یہ داڑھی رکھنے کا حکم کہاں ہے؟ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔
تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے محدود نہیں بنایا. آج سے پہلے جتنے نبی تھے سارے جو ہے انبیاء علیہ السلام مخصوص قوموں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 47 میں رسولا الی بنی اسرائیل. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ صرف بنی اسرائیل کی قوم کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے, صرف بنی اسرائیل کی قوم کے لیے. اور آپ حیرت کریں گے آج کی محرف بائبل, آج کی تحریف شدہ بائبل کے اندر 2 فکریں ایسے ہیں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ بائبل صرف بنی اسرائیل کے لیے, تورات بھی بنی اسرائیل کے لیے, انجیل بھی بنی اسرائیل کے لیے. دیکھیں جی بائبل کے اندر ایک چیپٹر ہے, اس کا نام ہے دی بک آف دا میتھیو, میتھیو کی انجیل. اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں متی کی انجیل. متی کی انجیل کے اندر چیپٹر نمبر 10 کے اندر اور فقرہ نمبر جو ہے وہ 5 اور 6 میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی حواریوں کو بھیج رہے تھے دعوت دین کے لیے تو کہتے ہیں کہ تم کسی قوموں کے پاس مت جانا, صرف بنی اسرائیل کی طرف جانا کیونکہ اللہ نے مجھے صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہے. لیکن جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں تو ابھی میں نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 109 تلاوت کی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1400 سال پہلے لوگوں کے نبی نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے بھی, اجمیوں کے لیے بھی, گوروں کے لیے بھی, کانوں کے لیے بھی, امیر کے لیے بھی, غریب کے لیے بھی, 1400 سال پہلے لوگوں کے لیے بھی, قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور اسوہ بنا کر اللہ تعالی نے نبی پاک کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں آپ کو, آپ حیرت کریں گے, یہ تو عیسائیوں کی کتاب ہے. اگر آپ ہندوؤں کی کتابوں کو پڑھیں, ہندوؤں کے اندر رگ وید, یجروید, ساموید, اتھروید, یہ چاروں کتابیں ہندوؤں کی. الحمدللہ میرا دفاع عن السنہ کے ساتھ ساتھ جو ہے تقابل ادیان میں تخصص ہے, اسی لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے, بلکہ آپ کی والدہ کا نام بھی ذکر ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی والدہ کا نام بھی ذکر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بھی ہندوؤں کی کتابوں میں ذکر ہے. جائیے امت کے اندر جتنے بھی غیر مسلم ہیں آپ ان کو دین اسلام کی دعوت دیں, مجھ پر اور آپ کے اوپر ضروری ہے یہ. آج ہماری مسجد کے اندر اگر کوئی مثال کی طور پر سوپر ہے, کوئی بیت الخلا صاف کرتا ہے, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ہم اپنے مسجد کے جمعدار کو, سوپر کو ہم دین اسلام کی دعوت نہیں دیتے. آج تک ہمارے مسائل 12 مسائل سے باہر ہم نکلے ہی نہیں ہے, 12 مسائل سے باہر آئے ہی نہیں ہے ہم لوگ. آج بھی ہمیں صرف 12 مسائل ہی چاہیے, ہر مسئلے کے اندر 12 مسائل. اور بھائی باہر نکلے, اس وقت دیکھیں کہ امت کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, امت کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی. آپ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عجیب بات کرتا ہوں. ایک آدمی ہے وہ بلیک بیلٹ ہے, ایک آدمی بلیک بیلٹ ہے, وہ فائٹر ہے, بہترین قسم کا فائٹ کرتا ہے. اگر آپ اس کے ہاتھوں کو دیکھیں گے تو وہ ہاتھ کتنے سخت ہوں گے اس کے. ایک آدمی اگر بلیک بیلٹ کرتا ہے اور جو زبردست قسم کا مارشل آرٹ یا کنگ فو جانتا ہے تو اس کے ہاتھ بہت سخت ہوں گے. اور اگر ایک آدمی جو ہے وہ بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہا ہے, اس نے کبھی بھی 5 کلو کا وزن بھی نہیں اٹھایا, تو اس کے ہاتھ انتہائی نرم ہوں گے. ٹھیک ہے, اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جناب علی کنگ فو کر رہا ہو, ماسٹر کر رہا ہو, بلیک بیلٹ کر رہا ہو اور اس کے ہاتھ جو ہے وہ ریشم کی طرح نرم ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے ایسی شخصیت سے اور ایسی خوبیوں سے مالا مال کیا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے طاقتور شخص بھی اللہ کے نبی تھے. آپ کو معلوم ہے نبی پاک سے سب سے طاقتور انسان امام ابن الملقن رحمت اللہ علیہ, جو کہ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں. ابن حجر نے بھی شرح لکھی ہے فتح الباری, اور ان کے استاد نے بھی بخاری شریف کی شرح لکھی ہے التوضیح للشریف جامع صحیح.
اس کے اندر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول حسن درجے کا نقل کرتے ہیں. امام مجاہد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 30 جنتی مردوں کی قوت عطا فرمائی تھی. اور میں آپ کو بڑا دقیق ایک اشارہ دیتا ہوں. اللہ پاک نے ہمیں کتنے عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے؟ مثلا وثلاث ورباع، ایسا ہی ہے، 2 2 3 3 4 4، اس سے زیادہ نہیں. اس لیے کہ تمہاری باڈی کے اندر 4 عورتوں سے زیادہ فزیکلی طور پر سنبھالنا تمہارے اندر قوت نہیں دی گئی. تمہارے اندر ہر اعتبار سے جو قوت ہے، تمہارا صبر ہے، جو تمہارا جو استقلال ہے، تمہارے اندر جو کچھ بھی ہے، بس وہ 4 عورتوں کو برداشت کر سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حد ہٹا دی تھی. آپ جتنی عورتوں کے ساتھ چاہے نکاح کریں. آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبیوں سے مالا مال کیا تھا، کتنی قوت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوبیاں اللہ نے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، اور ایک بہت بڑے شاعر اور جن سے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہمارے اساتذہ نے بھی استفادہ کیا ہے، محمد بن آدم ایتوپی الحبشی رحمت اللہ علیہ، جو کہ حرم پاک کے اندر جو ہے وہ درس حدیث دیا کرتے تھے. انہوں نے سنن نسائی کی سب سے بڑی شرح لکھی ہے. ابھی تک سنن نسائی کی اتنی بڑی شرح نہیں آئی. ان کی شرح کا نام ہے ذخیرۃ العقبہ، 42 جلدوں پر لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 9 بیویوں کے علاوہ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 سے زیادہ نکاح ہوئے تھے. کتنے؟ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اللہ پاک نے صبر کی قوت، اللہ پاک نے بیویوں کے حقوق کے ادا کرنے کی قوت بے انتہا اللہ تعالیٰ نے دی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی قوت کے ہونے کے باوجود بھی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چھوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو دیکھا، پتہ چلا ریشم سے بھی زیادہ، دیباج سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں مبارک نرم و نازک اور ملائم تھی. ایک آدمی اتنی قوت والا، اس کے اندر ایک طاقت اللہ نے رکھی ہے قوت کی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی خوبی کیا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو اللہ نے نرم پیدا کیا ہے. اتنے نرم ہاتھ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. باقاعدہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، اور اسی طرح سے جو ہے امام ابو نعیم نے المعارفہ کے اندر، اور اسی طرح سے امام ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے الاستیعاب کے اندر ذکر فرماتے ہیں، ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا ہے. میری طرف توجہ رکھیے گا. ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھ سے جو ہے کشتی کریں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جیت گئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انعام لے آؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو تو میں تیار ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ عرب کے اندر سب سے زیادہ لڑائی کا ماسٹر تھا، بہترین لڑائی کرنے والا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند امام احمد کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور پٹک دیا. ارے اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ آج تک عرب کے اندر مجھے کسی نے بھی نہیں پٹکا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے کے ساتھ ہی مجھے اٹھایا پٹک دیا. اس نے کہا کہ نہیں مجھے دوبارہ موقع دیا جائے. 2 دفعہ آیا، پھر یہی ہوا، تیسری دفعہ آیا، پھر یہی ہوا. پھر اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو شان ہے نا کچھ الگ شان لگ رہی ہے. آپ انسانوں کی طرح جو ہے آپ کے معاملات نہیں ہیں، آپ کے تو کچھ بہت ہی اعلیٰ قسم کے معاملات ہیں. کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی قوت تھی کہ جس کا ذکر حدیث میں آیا، اور پھر اس کے بعد وہ شخص مسلمان بھی ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی میں صرف ایک حدیث کو روایت کیا ہے، جس کو امام احمد بن حنبل نے الموسوعۃ الحدیثیہ یعنی مسند احمد کے اندر اس حدیث کو جگہ دی ہے. تو یہ خوبیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے کہ جس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی جو خوبیاں تھی دیگر کسی اور نبیوں کے اندر موجود نہیں تھی. اب ہم بات کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، عشاء کی اذان ہونے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دنیا کے اندر آپ دیکھیں یہودی آپ کو کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے. آپ عیسائیوں سے بات کریں گے تو عیسائی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام.
آپ اسی طرح سے جو ہے ہندوؤں سے بات کریں گے تو ان کے اپنے الگ قسم کے جو ہے وہ مختلف قسم کے جو نا ایشور اور ایشور سب ہے. اور اسی طرح سے جب آپ سکھوں سے بات کریں گے تو انہوں نے گرو نانک کو اپنا پیشوا بنایا ہوا ہے. آپ ان سے کہیں گے جی 5 باتیں ایسی ہیں اگر وہ باتیں آپ کے پیشوا پر اور آپ کے نبیوں پر پوری اترتی ہیں تو ہم مان جائیں گے کہ قیامت تک کے لیے ان کی دعوت جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے, گلوبل اور یونیورسل ہے. پہلی بات, اب اس کو لکھ لیجئے گا کہ پہلی بات کون سی ہے؟ وہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ہمارا نبی, ہمارا پیشوا قیامت تک کے لیے اسوہ ہے, تو ضروری ہے کہ وہ پیشوا یا وہ جو آپ کا نبی ہے جس کے بارے میں آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ آپ کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں, تو بتائیے ان کی اپنی کتاب سے اور ان کے اپنے اقوال سے کبھی بھی انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں جو ہوں سارے انسانوں کے لیے جو ہے وہ رحمت یا اسوہ بنا کر بھیجا گیا. آپ پوری بائبل پڑھ لیں, الحمدللہ میں نے تقریباً 3 مرتبہ پوری بائبل پڑھی ہے, پرانا عہد نامہ بھی اور نیا عہد نامہ بھی, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. پوری بائبل کے اندر کوئی بھی ایک ایسا جملہ نہیں ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ میں پورے انسانیت کے لیے اسوہ بنا کر بھیجا ہوں. پوری بائبل کے اندر کہیں بھی نہیں ہے, بلکہ بائبل کا جو ایک چیپٹر ہے استثناء کا, انگریزی میں اس کو کہتے ہیں بک آف ڈیٹرونومی, 18ویں چیپٹر کے اندر اور فقرہ نمبر 19 اور 22 میں موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا میں آپ کی طرف جو ہے وہ آپ کے بعد ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو آپ جیسا ہوگا, اور اس نبی کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ نبی جو ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہے گا. موسیٰ علیہ السلام یہ پیشن گوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں, پوری انجیل کو دیکھ لیں, آپ نیو ٹیسٹمنٹ کو دیکھ لیں. میں چیلنج کرتا ہوں تمام عیسائیوں کو بھی اس بات کے اوپر کہ پوری انجیل کے اندر کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا میرے بعد ایک بندہ آئے گا, اس کا نام فارخلیت ہوگا, وہ میری دعوت کو پورا کرے گا, اس کی بات ماننا, اس کی پیروی کرنا, اور جب اس کو کہا جائے گا لکھ تو وہ نبی کہے گا میں لکھا ہوا نہیں ہوں اور میں لکھا ہوا نہیں ہوں, اور اس نبی کے اوپر اللہ اپنا کلام نازل کرے گا. یہ بائبل کے اندر بک آف آئزایا 28 کی 29ویں کے اندر اور بائبل کے اندر گوسپل آف جان کے اندر یہ ساری باتیں لکھی گئی. دوسری بات, جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی پر یہ آیت نازل اترتی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ سورہ احقاف سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 ہے کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اب اگر چھوٹا ہو, بڑا ہو, کالا ہو, گورا ہو, عورت ہو, بڑی قسم کی عورت ہو, یا کوئی بھی جنس کے ساتھ تعلق رکھتا ہو, انسانوں اور جنوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بندے کے لیے رہنمائی اور ہر شخص کے لیے ہدایت کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے. دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس سیرت کو یا جس اسوے کو یہ پیش کر رہے ہیں وہ اسوہ محفوظ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اسوہ محفوظ ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علاوہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے علاوہ دنیا کا کوئی نبی ایسا نہیں, دنیا کا کوئی بھی ایسا پیشوا نہیں ہے کہ جس کی زندگی محفوظ ہو. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے محفوظ ہے. آپ دیکھیں صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے ہیں, یشود فاہ بالسواک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک مسواک سے صاف کر رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے کرتے یقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. جب مسواک حلق مبارک کی طرف جا رہی تھی تو وہ آواز پیدا ہو رہی تھی. اللہ کی قسم آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو بھی قیامت تک کے لیے حدیث کی کتابوں میں محفوظ کر دیا. آپ کو تو یاد ہوگا, بس میں مختصر کر رہا ہوں بات کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ایک عجیب زبردست قسم کے صحابی تھے سیدنا ابو ہریرہ. 7 ہجری میں آن لائن 3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, اور انہوں نے بقول حافظ ذہبی کے سیر اعلام النبلا جلد نمبر 5 ابو ہریرہ دوسی کے ترجمے میں ذکر فرماتے ہیں, صفحہ نمبر 516 سے لے کر صفحہ نمبر 527 تک
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں 5374 حدیثیں انہوں نے یاد کی ہیں. آپ کو پتا ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کے حوالے سے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کی زندگی میں 5374 حدیثیں کو یاد ہو گئی. امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم الحدیث کی بہترین کتاب فتح المغیث کے اندر فرماتے ہیں امام سخاوی کہ ابو ہریرہ تمام صحابہ میں نمبر 1 ان کی پوزیشن ہے کہ ان کو 5374 حدیثیں یاد تھی. تو فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک کی زندگی میں انہوں نے حدیثوں کو لکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی صلی کی زندگی میں انہوں نے یاد کی حدیثوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے اس حدیث کو لکھنا شروع کر دیا تھا. اور لکھنے کا ذکر جو ہے امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے اور اسی بات کا ذکر جو ہے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بھی کیا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 50 سے 58 ہجری کے درمیان کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 140 کے قریب حدیثیں جو ہے نا اپنے شاگرد حمام بن منبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ حدیثیں لکھوا دی تھی. حمام بن منبی نے 50 سے 58 ہجری میں ان حدیثوں کو لکھا اور لکھنے کے بعد جیسے ہی یہ اپنے پاس سنبھالنے کے لیے اس مخطوطے کو لے گئے تو وہ مخطوطہ گم ہو گیا. مخطوطہ کیا ہو گیا؟ گم ہو گیا. اب وہ جب مخطوطہ گم ہوا ہے تو حمام بن منبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے زبردست قسم کے محدث تھے اور ان کے حافظے کی تو کیا ہی بات تھی. محدثین کے حافظے غیر معمولی حافظے تھے. امام ترمذی، امام بخاری، امام مسلم، جتنے بھی محدثین ہیں کیا ہی کہنے تھے، ان کے بلا کے حافظے تھے. امام ترمذی کو تو آپ نے سنا ہی ہوگا، ان کی سنن. امام ترمذی بعض نے ان کو ترمذی بھی کہا ہے، بعض نے ان کو ترمذی بھی کہا ہے. تینوں صحیح ہے، ترمذی بھی ہے، ترمذی بھی ہے، ترمذی بھی ہے. امام ترمذی کا حافظی قبر بھی میں کچھ دنوں پہلے پڑھ رہا تھا. یہ ایک جگہ پر گئے تو نابینا ہو چکے تھا آخری میں، سبحان اللہ. اب انہوں نے اپنا سر جو ہے ایک جگہ سے نیچے کیا اور آگے بڑھے. شاگردوں نے پوچھا حضرت سر کیوں نیچے کیا ہے آپ نے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں درخت ہے نا. کہا کہ یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یاد ہے کہ یہاں پر درخت ہے. کہا کہ حضرت کوئی درخت نہیں ہے یہاں پر. کہا کہ لوگوں سے پوچھو، اگر میرے حافظے کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے اللہ کی قسم حدیث پڑھانا چھوڑ دوں گا. لوگوں سے پوچھا، کہا کہ ہاں یہاں درخت تھا اور 3 سال پہلے اس درخت کو کٹوایا. یہ لوگ تھے. امام ترمذی کی خصوصیت کے بارے میں آپ کے سامنے میں بات کروں کہ امام ترمذی کی سنن ترمذی کے اندر کیا خصوصیات ہیں دیگر حدیث کی کتابوں سے. تو عزیزان گرامی محدثین نے 17 خصوصیات کا ذکر کیا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ دل تو چاہتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن ترمذی کی خصوصیات پر بھی بات کی جائے. خیر آگے بڑھتے ہیں. تو حمام بن منبی رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بڑا قوی تھا، بڑا قوی حافظہ تھا. انہوں نے کیا کیا کہ ایک دفعہ حدیث کو لکھا اور لکھنے کے بعد اپنے شاگرد کو وہ حدیثیں یاد کروا دی. ابو عروہ معبر بن راشد رحمۃ اللہ علیہ کو، ابو عروہ بن راشد نے ان کو یاد کیا. حدیثوں کو یاد کرنے کے بعد اپنے شاگرد امام عبد الرزاق کو یاد کروائی. امام عبد الرزاق نے ان حدیثوں کو یاد کیا. انہوں نے اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل کو یاد کروائی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیثوں کو یاد کرنے کے بعد جو ہے اپنی مسند امام احمد کے اندر تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد ان حدیثوں کو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر جگہ دی. اب یہ بتائیے، آپ کو یاد ہوگا ابھی میں نے بتایا تھا کہ یہ نسخہ جو حمام منبی کو لکھوایا تھا ابو ہریرہ نے کون سی ہجری میں گم ہو گیا تھا؟ کون سی یاد ہو کہ بھول گئے؟ ہے جی 50 سے 58 ہجری میں. اب یہ 1900 عیسوی کے اندر ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے جو ہے یہ تحقیق کے بہت بڑے اسکالر تھے. یہ فرماتے ہیں کہ 1900 عیسوی کی بات بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں برلین کی لائبریری کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور میں مخطوطات کے ایک بہت بڑے کمرے میں گیا. کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے مخطوطے دیکھے. اچانک میری نگاہ اس مخطوطے پر پڑ گئی کہ جو 58 سے 50 ہجری کے مابین حمام منبی سے وہ نسخہ گم ہو گیا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے وہ نسخہ اٹھایا اور میرے کو کہتے ہیں کہ زمین میرے پیروں سے نکل گئی. اللہ اکبر. اتنے عرصے تک
یہ نسخہ کسی کو نہیں ملا. ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں مجھے ملا ہے. میں نے اس نسخے کو اٹھایا اور مسند امام احمد بن حنبل کی ان حدیثوں کی طرف گیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ نے ان سے جو ہے حمام منبی سے جو ہے ابو عروہ معمر بن راشد سے امام عبد الرزاق اور امام عبد الرزاق سے امام احمد بن حنبل. یہ 6 واسطے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی واسطے ہیں, تقریباً 17 واسطے ہیں. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو 17 واسطے اور بھی سنا دوں. الحمدللہ 17 واسطے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جب میں نے مسند احمد کو کھولا ان حدیثوں کو بطریق حمام منبی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے کہ وہ جب میں نے نسخہ کھولا تو میں نے اس کو حمام منبی کو ہاتھ والا نسخہ جو حفاظت سے ذہن سے سینے میں محفوظ کرنے کے بعد سینہ بسینہ جو مسند احمد کے اندر پہنچا دونوں کو ملا کر دیکھا تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حدیث تو حدیث ایک لفظ کے اندر ہی فرق نہیں تھا. ایک لفظ میں فرق نہیں تھا. پتہ چلا دین اسلام محفوظ ہے, قرآن اور حدیث محفوظ ہے. قرآن مجید سورہ حجر سورہ 15 کی آیت نمبر 9 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اتارا ہے اس دین کو اور اس دین کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. اس وقت موجودہ دور میں ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے ہم دین اسلام کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر مذاہب کو بھی پڑھیں تاکہ دین اسلام کی دعوت ہم ان لوگوں کو بھی دے سکیں. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ عامی دیگر مذاہب کی کتابیں پڑھیں کہ نہ پڑھیں, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ علم دین کو حاصل کرے. علم دین کو حاصل کرنے کے بعد اس پر کمال حاصل کرے, پھر اس کے بعد دیگر ادیان کی کتابیں پڑھیں. یہ مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو اس کے ساتھ بتا دیا ہے. تیسری بات یہ ہے اس اسوے کے لیے کہ وہ اسوا سارے ڈپارٹمنٹ کے لیے ہونا چاہیے. اگر آپ بچے ہیں تو بچوں کا لیے بھی اسوا ہونا چاہیے. اگر آپ بیمار ہیں تو وہ اسوا بیماروں کے لیے بھی ہونا چاہیے. اگر آپ جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں تو وہ اسوا بوڑھوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. اگر آپ جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں تو وہ اسوا ڈاکٹرز کے لیے بھی ہونا چاہیے. اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ کے لیے وہ اسوا انجینئر لوگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اسوا بزنس کے لیے بھی ہونا چاہیے. دنیا کے اندر جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اسوا ایسا ہونا چاہیے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کی جو ہے رہنمائی کرے. آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جرمنی کے اندر باپ اور بیٹی مسلمان ہوئے تھے. جرمنی کے اندر باپ اور بیٹی مسلمان ہوئے تھے. کس وجہ سے مسلمان ہوئے؟ دونوں جو ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر تھے دونوں. اور انہوں نے ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پر دعوت میں تھے تو دعوت کے اندر ایک ٹیبل رکھی ہوئی تھی. ٹیبل کے اوپر کوئی میگزین تھا, وہ رسالہ تھا, کوئی مجلہ تھا. کہتے ہیں ہم نے وہ انگریزی میں تھا, ہم نے اس کو اٹھایا تو جب اس کے ہم نے ورک گردانی کی تو اس کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی تھی صحیح بخاری کی. وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کتا کسی برتن کے اندر منہ ڈال دیتا ہے تو اس کو برتن کو 7 دفعہ پانی سے اور 1 دفعہ مٹی سے دھویا جائے. اب اس میں کوئی قید نہیں ہے, یا تو آپ پہلی دفعہ مٹی سے دھو لیں بعد میں 7 دفعہ پانی سے دھو لیں, یا پہلے آپ 7 دفعہ پانی سے دھوئیں بعد میں مٹی سے دھوئیں. تقدیم اور تاخیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ یہ پورا 8 دفعہ آپ نے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیا کیا کہ ہم نے اس کو دیکھ کر ہم نے اس کو نوٹ کر لیا. وہ صحیح بخاری کی حدیث. اچھا یہ لوگ بھی مسلمان نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ ہم جب اپنے کلینک میں گئے تو ہم نے کیا کہ کتا جو ہے اس کو منگوایا ہم نے, اور ایک برتن لے کر ہم نے کہا کہ اس کو یہ چاٹے, تو کتے نے اس برتن کو چاٹا. پھر کہتے ہیں کہ ہم نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پانی سے دھویا. ہم نے پھر مائکروسکوپ سے دیکھا تو جراثیم اس کے اندر بیکٹیریا موجود تھے. کہتے ہیں پھر ہم نے 7 دفعہ پانی سے دھویا, اس کے باوجود بھی کسی حد تک بیکٹیریاز موجود تھے. پھر کہتا ہے کہ ہم نے اس کو مٹی منگوایا, مٹی سے بالکل صاف کیا, مانجا, اور پھر ہم نے اس کو فریش کیا تو دیکھا ایک بھی اس کے اندر بیکٹیریا موجود نہیں تھا, ایک بھی جراثیم موجود نہیں تھے. وہ دونوں ڈاکٹر باپ اور بیٹی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پھر کوئی اور چارہ نہیں رہا اس بات کے اوپر کہ ہم سمجھ گئے کہ یہ جس نبی نے یہ بات بتائی ہے یہ نبی 1400 سال پہلے لوگوں کے لیے نہیں تھے بلکہ ساری انسانیت کے لیے یہ نبی اللہ کے نبی بن کر بھیجے. کرنا پڑ گیا. ایسی بہت ساری جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ باقی آپ دیکھیں نا, دنیا کے اندر کوئی بھی پیشوا ہے اس کی زندگی محدود ہے. کیا ہے؟
اس کی زندگی محدود، اس کی سوچ محدود اور اس کی کاوشیں محدود ہیں. اگر ایک جناب علی، اگر یہ جو آپ یہ سکھوں کا جو بڑا تھا، آپ اس سے کیا سیکھیں گے؟ گرو نانک سے کیا سیکھ سکتے ہیں آپ؟ گرو نانک کے پاس کوئی خاص چیزیں نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنی کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو نقل کیا ہے. اندازہ کر لیں، حج کا بھی ذکر کر رہا ہے، عمرے کا بھی ذکر کر رہا ہے، عقیدہ توحید کا بھی ذکر کر رہا ہے، نماز کا بھی ذکر کر رہا ہے اور زکوٰۃ کا بھی ذکر کر رہا ہے. اگر آپ یہ جنم جو ہے وہ ساتھی اس کی کتاب پڑھیں، ہماری لائبریری میں اس کا اصل نسخہ موجود ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ ان کی بڑی بڑی کتابیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خود گرو نانک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہے وہ علم حاصل کیا. وہ ایک الگ میٹر ہے کہ وہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا. تو بات یہ کہنے سے مراد یہ کہ ہماری ریسرچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محدود ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حدیث پڑھتے ہیں تو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے اندر ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر شرع صدر نہیں ہے. ہم دوسروں کو چھوٹا کرنے کے چکر میں جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، جبکہ ہم دوسرے کو چھوٹا کرنے کے چکر میں خود بڑے نہیں ہوتے، اللہ کی نگاہوں میں ہم خود چھوٹے ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، آپ کو پتا ہے کہ 60 سالوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں معلوم ہے آپ کو؟ 60 سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں؟ 1 لاکھ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف غیر مسلموں نے کتابیں لکھی ہیں. آپ بتائیے ہم نے اور آپ نے کیا لکھا؟ آج تو ہماری حدودیں آپس میں نہیں ختم ہوتی، آپس میں ہمارے بغض ختم نہیں ہوتے، یہ ایسا وہ ایسا. عزیزان قدر، اس وقت ضرورت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تناظر میں آئے ہم دین اسلام کا دفاع کرنے والے بن جائیں. آج ہم اللہ کے کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے جو ہے وہ دفاع کرنے والے بن جائیں. محدثین کا کہنا یہ تھا کہ جو کوئی حدیثوں کا دفاع کرتا ہے، دفاع عن السنہ، جو سنت کا دفاع کرتا ہے، حقیقت کے اندر وہ اسلام کا دفاع ہے. تو اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کریں اور امت تک پہنچائیں، ایک دوسرے کے حوالے سے رنجشیں قدورتوں کو ختم کریں اور تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف آ جائیں کہ جو کلمہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جمع کر دے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف جمع کر دے. باتیں تو بہت ساری ہیں. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اسوے کے حوالے سے ایک اور نکتہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کا حل اپنی حدیثوں کے اندر امت کو دیا ہے. یاد رکھیں، الحمدللہ جب میں یہ کام کر رہا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تراجم ابواب کے اوپر، تو اس کے کام کرتے کرتے میں نے صحیح بخاری سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری سے امت کے لیے 12,000 مسائل کی تخریج کی ہے. کتنے؟ 12,000 مسائل امام بخاری کی ابواب سے لے کر امام بخاری نے جو حدیثیں پیش کی اور اس کے اوپر جو تعلیقات قائم کیے ہیں اور صحابہ اکرام کی جو آثار ذکر کیے امام بخاری نے 12,000 مسائل کو نکالا ہے کہ امت کی ہدایت کے لیے صرف صحیح بخاری دیکھ لی جائے تو صحیح بخاری 12,000 مسائل کو سامنے آپ کے سامنے جو ہے اس کو پیش کرتی ہے. باقی دیگر حدیثوں کی کتابوں کے اندر محدثین کے اپنے اپنے اجتہادات، محدثین کے اپنے اپنے قیاسات، بڑی وسعت رکھتی ہے دین اسلام اپنے جو ہے وہ علم کے اعتبار سے، ضوابط کے اعتبار سے. تو عزیزان قدر، آئیے قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں اور دین کو پڑھیں اور دین کو سمجھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو صرف اہل حدیث کے لیے یا نبی پاک کے اسوے کو صرف مسلمانوں کے لیے ہی آپ جو مقید نہ کریں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ہر شخص تک پہنچانا میرا اور آپ کا کام ہے اور ہم سب کی یہ فرائض میں شامل ہے. یہ الحمدللہ چند باتیں تھی، اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، ورنہ اور بھی باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری چند تمہیدی کلمات میں طالب علم حدیث کا، اس طالب علم نے جو باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس میں ہدایت کا ذریعہ بنا دیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. نماز کے بعد فوراً آپ تشریف لے آئیے گا، انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد دوبارہ پروگرام شروع ہوگا.